السلام علیکم مائی یوٹیوب ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ تمام ویورز سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل انا شاہ وائس کو سبسکرائب کیجئے، میری ویڈیوز کو لائک شیئر کمنٹ میں ریویوز لازمی دیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ہٹ کر دیجئے تاکہ آپ کو تمام اپڈیٹس وقت پر ملتی رہیں۔ شروع کرتے ہیں اپنا ناول جینے کی وجہ، از قلم انا شاہ، قسط نمبر 50۔ ارشمان نے آئی سی یو کا دروازہ آہستگی سے کھولا۔ مدھم روشنی میں مشینوں کی بے رحم بیپ بیپ کی آواز میں جانان بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، بالکل خاموش اور بے حس و حرکت، جیسے کوئی مرجھایا ہوا گیندے کا پھول ہو۔ ارشمان کے قدم بھاری ہو رہے تھے۔ جانان کو اس حالت میں دیکھ کر اور دل کی دھڑکن تیز، جیسے ابھی سینہ چیر کر باہر آ جائے گی، ہر قدم کے ساتھ اس کی سانس رک رک کر چلنے لگی۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں اس کا غرور، اس کی انا اور اس کی سخت گیر شخصیت کہیں دور، بہت دور جا چکی تھی۔ وہ خاموشی سے جانان کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، چہرہ زرد، ہونٹ خشک، سانس مدھم اور ہاتھ جیسے کسی بچے کا، نازک اور بے جان۔ ارشمان نے تھر تھراتے ہاتھوں سے اس کا ہاتھ تھاما، جیسے اسے چھو کر وہ یقین کرنا چاہتا ہو کہ وہ ابھی بھی زندہ ہے۔ وہاں موجود نرسز خاموشی سے دروازہ بند کر کے باہر چلی گئی۔ جانان کو اس حالت میں دیکھ کر ارشمان نے گہری سانس لی، پھر جیسے اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ جانان، اس کے لب کانپے اور وہ دیوانہ وار اس کے چہرے پر جھکا، اس کی پیشانی، پلکیں، گال، یہاں تک کہ انگلیاں تک چوم ڈالی۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا جانا۔ اس کے الفاظ میں کپکپاہٹ نہیں تھی، آگ تھی۔ تمہیں اس کی سزا میں ضرور دوں گا، ضرور۔ اس نے جانان کے ہاتھ کو زور سے تھام لیا، جیسے وہ کہیں چلی نہ جائے۔ تم اتنی بے احتیاطی کیسے کر سکتی ہو؟ اس کی آواز کمرے کی خاموشی چیر رہی تھی۔ تمہیں نہیں پتا، نہیں پتا کہ یہ ایک ایک لمحہ میرے لیے جہنم تھا۔ وہ جھک کر اس کے کان کے قریب گیا۔ اور تمہیں ہر اس ایک پل کا حساب دینا ہوگا جانان، جس میں تم نے مجھے اذیت سے دوچار کیا ہے۔ اس کا درد میں تمہیں بھی محسوس کرا کے رہوں گا۔ ارشمان نے ایک بار پھر جانان کا ہاتھ چوما اور خود کو اس کے پہلو میں جھکا لیا، جیسے وہ اس کے قریب رہ کر اسے زندگی کی طرف کھینچ رہا ہو۔ جانان کے ہاتھ میں ہلکی سی جنبش ہوئی تو ارشمان نے فوراً اپنا سر اٹھایا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ جانان، وہ جھک کر اس کے چہرے کے قریب ہوا۔ جانان نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں۔ اس کی پلکیں تھر تھرا رہی تھیں، وہ بہت کمزور لگ رہی تھی، جیسے بولنے کی بھی ہمت نہیں بچی ہو۔ اس کی نگاہ ارشمان پر پڑی تو مدھم سی آواز میں بولی، ارشمان، ہاں میں ہوں، تمہارے پاس ہوں، تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر چومنے لگا، بار بار، شدت سے۔ تمہیں ہوش آ گیا، اللہ کا شکر ہے۔ تمہیں اندازہ بھی ہے میں نے یہ ایک ایک لمحہ کیسے گزارا ہے۔ اس نے اس کے ماتھے کو چوما، آنکھوں پر ہاتھ پھیرا۔ یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا جانان، تم نے مجھے مار ہی دیا تھا۔ اور ساتھ ہی بار بار اس کے چہرے، ہاتھوں، انگلیوں کو چومتا جا رہا تھا۔ تمہیں اندازہ نہیں تم گرنے کے بعد کیسی لگ رہی تھی۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ تمہیں اس وقت خون میں لت پت دیکھ کر مجھے ایسے لگا جیسے میری دنیا ختم ہو گئی ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں اگلا سانس نہیں لے پاؤں گا، لیکن میرے اللہ نے میری دنیا بچا لی، اور دیکھو اس وقت میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد ارشمان نے جانان کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور جانان کو دیکھنے لگا، جیسے واقعی اس کی دنیا جانان سے شروع ہو کر جانان پر ہی ختم ہوتی ہو۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر دوبارہ کمرے میں آیا تو ارشمان نے باہر جا کر سب گھر والوں کو صاف صاف کہہ دیا، ایک بات سب سن لیں، جانان کے آگے کبھی بھی یہ ذکر نہ ہو کہ وہ ماں نہیں بن سکتی۔ اگر کسی نے اس بارے میں ایک لفظ بھی کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کی آواز سخت اور حتمی تھی۔ سب خاموش ہو گئے، کیونکہ ارشمان کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ اس بات پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کرے گا۔ شاہ ہاؤس کی دہلیز پار کرتے ہی راہم نے گردن موڑ کر پورا لان اور پورچ دیکھا، لیکن وہاں ایک انجانی سی ویرانی چھائی تھی۔ دانین پیچھے پیچھے چلی آ رہی تھی۔ سب کہاں گئے ہیں؟ شاہ ہاؤس میں کسی کو بھی موجود نہ پا کر راہم کی پیشانی پر شکنیں ابھریں۔ اسی لمحے ایک ملازم اندر سے دوڑتا ہوا آیا، صاحب
सब लोग सिकंदर विला गए हैं। ये सुनते ही राहिम ने अपना सर इस बात में हिलाया और दानैन का हाथ पकड़ते अपनी गाड़ी में बैठा और अपना रुख सिकंदर विला की जानिब किया। लेकिन वहाँ पर भी पहुँचने के बाद हर तरफ खामोशी का राज था। राहिम किसी अनजाने खदशे का शिकार हुआ, जैसे कुछ बहुत बुरा हुआ हो। अभी वो अपनी सोचों में ही गुम खड़ा था कि सामने से ही उसे एक मुलाजिम अपनी तरफ आता दिखाई दिया और फिर मुलाजिम ने जो कहा वो सुनते ही दानैन और राहिम को अपने सामने आसमान और ज़मीन घूमते नजर आए। मुलाजिम ने नज़रें झुकाई और धीमे लहजे में कहा, जानान बीबी। वो सीढ़ियों से गिर गई थी, उनकी हालत काफ़ी ख़राब थी। सब लोग उन्हें हस्पताल लेकर गए हैं। दानैन के लब कँपाए। किस हस्पताल? सिटी जनरल हस्पताल। राहिम ने बिना वक्त को ज़ाया किए जल्दी से गाड़ी का रुख किया और साथ ही अजलान को कॉल मिलाई। लेकिन फिर ये सुनते ही कि जानान अब ख़तरे से बाहर है, उसे सुकून मिला था। लेकिन अजलान के लफ्ज़ मगर पर उसके माथे पर बल पड़े थे और उसने पूछा था, मगर क्या? डॉक्टर्स का कहना है कि वो कभी माँ नहीं बन सकेगी। एक पल को दुनिया जैसे थम सी गई। राहिम ने दोनों हाथों से स्टीयरिंग को पकड़ा, दांत पींचे और फिर पूरी रफ्तार से गाड़ी को हस्पताल की तरफ दौड़ा दिया। हस्पताल के दरवाजे पर जैसे ही उनकी गाड़ी रुकी, वो दोनों तेज़ी से अंदर की तरफ बढ़े और अभी वो दोनों रिसेप्शन पर खड़े पूछ ही रहे थे कि इसी लम्हे सुहेल साहब और आगा जान की नज़रें उन दोनों पर पड़ीं। दोनों के चेहरे सख्त और जहरखान थे। शुक्र है इसे भी याद आ गया कि इसके भी घर वाले हैं, सुहेल साहब ने तंज़ी अंदाज में कहा। राहिम ने एक लम्हे को रुक कर उनकी तरफ देखा, लेकिन बिना किसी तासुर के सीधा अंदर बढ़ गया। अजलान उसे दूर से आते देखकर उसकी तरफ लिपका। राहिम, जानान अभी ख़तरे से बाहर है। डॉक्टर्स ने उसे नींद की गोलियां दी हैं, जिसकी वजह से अभी वो सो रही है। राहिम ने अपनी आंखें बंद की, जैसे किसी ने दिल को मुट्ठी में लेकर दबाया हो। और वो बात? अजलान ने नज़रें झुकाईं। हाँ, वो सच है। दानैन की आंखों से आंसू बेख्तियार टपकने लगे। राहिम ने अजलान को देखा। अरशमान कहाँ है? अंदर है, जानान के पास। दानैन ने आंखें मेज कर आसमान की तरफ देखा, जैसे रब से गिला कर रही हो। 1 महीने बाद जानान तैयार होकर कमरे से बाहर निकली। दुपट्टा कंधे पर रखा हुआ था, हैंडबैग हाथ में, और तेज़ कदमों से सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। जैसे ही उसका पाँव पहली सीढ़ी पर आया, नीचे से अरशमान की आवाज़ गूंजी, जानान। आवाज़ इतनी सख्त और बुलंद थी कि किसी और के लिए हैरत की बात होती, लेकिन सिकंदर विला वालों को आदत हो गई थी। पिछले 1 महीने से अरशमान ऐसे ही बोलता था। जानान ने पलट कर देखे बगैर कदम आगे बढ़ाया। अभी उसने दूसरा कदम रखा ही था कि अरशमान 2-2 सीढ़ियाँ फलांगता हुआ उस तक आ पहुँचा और जानान का बाजू सख्ती से अपनी आहनी गिरफ्त में लिया। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती? मैंने कितनी बार कहा है अकेले सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी और ना ही उतरनी है। जानान ने उसकी गिरफ्त से बाजू निकालने की कोशिश की, मगर नाकाम रही। उसने एक नज़र नीचे लाउंज में डाली, जहाँ सिकंदर साहब, मरियम बेगम, हुरैन और दादी जान सब उसी तरफ देख रहे थे। फिर नज़र मोड़कर सीधा अरशमान को देखा। अरशमान, क्या हो गया है आपको? मैं बच्ची नहीं हूँ और अब तो बिल्कुल ठीक हूँ। हर बार इतनी सख्ती क्यों करते हैं? मेरे साथ बहस ना करो जानान। जो कह दिया है वो कह दिया है। अब इस बात पर भी बात मत करो। आज वापसी पर हमारा कमरा नीचे शिफ्ट करेंगे। जानान की आंखें खुल गईं। हैरत से वो अरशमान को देखती रह गई। यार, तीसरी बार कह रहे हैं। कितनी मुश्किल से तो मनवाया था आपको कि ऊपर वाला कमरा बेहतर है, अब फिर से नीचे। हाँ, नीचे। मुझे तुम्हें दिन में 10 बार सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते देखकर सुकून नहीं मिलता। रोज़ नई बहस नहीं करनी मुझे। जानान का दिल किया वो चीख कर कुछ कहे, पर वो जानती थी आज परीक्षे का दिन है। वो कुछ बोलने ही लगी थी कि ख़ुद को रोकते हुए आहिस्तगी से बोली, ठीक है, लेकिन अब चलें। मैं अपनी बहन की खुशियाँ बर्बाद नहीं करना चाहती। अरशमान ने उसकी बात पर सख्ती से उसे घूरा, फिर उसका हाथ थामा और आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ उतरने लगा। जानान खामोशी से उसके साथ चलती रही। नीचे लाउंज में मौजूद सब लोग खामोशी से दरवाजे की तरफ बढ़ गए। उनके पीछे ही अरशमान और जानान भी बिना कुछ कहे बाहर निकल गए। महानूर आईने के सामने खड़ी अपने दुपट्टे को पिन कर रही थी। लाइट सी ज्वेलरी पहनी थी और बाल सादा से समेटे हुए थे। वो आज कुछ ख़ास तरीके से तैयार नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी वो ख़ुद को आईने में देखकर थोड़ा सा मुस्कुरा दी थी। दरवाज़ा आहिस्ता से खुला। अजलान अंदर दाखिल हुआ तो फ़ौरन ठटक गया। वो कुछ लम्हे वहीं रुक कर बस महानूर को देखता रहा। महानूर ने उसे आईने से देख लिया था, लेकिन वो खामोश रही। अजलान आहिस्ता से चलता हुआ उसके पीछे आया और पीछे से उसे अपनी बाहों में ले लिया।
اس کا چہرہ ماہنور کے کندھے پر تھا۔ اس نے تھوڑی دیر تک آئینے میں دونوں کو دیکھا، پھر ہلکا سا مسکرایا۔ مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں کسی اور چیز کی ضرورت ہے، تم ویسی ہی ہو جیسی ہونی چاہیے، ماہنور نے آہستہ سے کہا۔ بس دوپٹہ سیٹ کر رہی تھی۔ اذلان نے اسے تھوڑا سا گھمایا، اپنے سامنے کیا اور سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تمہیں پتہ ہے تم کتنی خوبصورت لگ رہی ہو، وہ آہستہ سے بولا۔ ماہنور کی نظریں نیچے جھک گئیں، وہ کچھ بولی نہیں۔ اذلان نے اس کی ٹھوڑی پکڑی، چہرہ اوپر کیا اور نرمی سے اس کے لبوں پر جھک گیا۔ لمحے بھر کے لیے دونوں خاموش ہو گئے۔ ماہنور نے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ سب انتظامات ہو گئے ہیں نیچے؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ ہاں، لیکن میں سب سے پہلے تمہیں دیکھنا چاہتا تھا، تم میرے دن کا سب سے خوبصورت حصہ ہو۔ ماہنور نے مسکرا کر سر ہلایا۔ اذلان نے اس کا ہاتھ تھاما۔ چلو اب تم میرے ساتھ نیچے چلو۔ راحم جو بھی ریسٹ روم سے فریش ہو کر نکلا تھا، نظر جیسے ہی سامنے پڑی قدم خود بخود رک گئے۔ دانین وارڈروب کے پاس کھڑی تھی، شاید دوپٹہ یا جیولری سیٹ کر رہی تھی۔ اس کے بال کھلے ہوئے، چہرہ ہلکے میک اپ میں نکھرا نکھرا لگ رہا تھا، جیسے کوئی گڑیا سامنے کھڑی ہو۔ راحم کے لبوں پر خود بخود مسکراہٹ آئی، دل میں ایک عجیب سی چاہت ابھری، جیسے بس ابھی اسے اپنی باہوں میں لے لے۔ وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا دانین کے قریب پہنچا اور بغیر کچھ کہے اسے اپنے دونوں بازوؤں کے دائرے میں لے لیا۔ اس کی پشت اب راحم سے لگی تھی۔ راحم نے اپنی تھوڑی اس کے کندھے پر رکھتے ہوئے مدھم سا مسکرایا۔ کتنی پیاری لگ رہی ہو، اس نے سرگوشی میں کہا اور دھیرے سے اس کے رخسار پر اپنے لب رکھ دیے۔ دانین ایک دم سے کانپ سی گئی، اس کی گرفت میں سمٹ گئی، مگر ابھی وہ اس لمس کو سمجھ بھی نہیں پائی تھی کہ راحم نے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں تھام کر اسے غور سے دیکھنے لگا۔ ایک پل کو خاموشی رہی، پھر اس کی نظریں دانین کے چہرے پر ٹھہر گئیں، جہاں ہلکا سا میک اپ تھا، لب سرخ، آنکھوں میں کاجل اور چہرے پر ہلکی سی فاؤنڈیشن۔ راحم کے چہرے سے نرمی آہستہ آہستہ غائب ہونے لگی، نظریں سخت ہو گئیں۔ دانین، میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے یہ سب مت کیا کرو، تمہیں میرے سامنے سنورنے کی ضرورت نہیں ہے، تم ویسے ہی سب سے خوبصورت ہو۔ دانین نے ہلکے سے اپنی نظریں جھکائیں، پھر آہستہ سے بولی، راحم کیا ہو گیا ہے، صرف ہلکا سا میک اپ کیا ہے، اور ویسے بھی چھوٹی نند کی شادی ہے، میں نے کوئی بے پردگی تو نہیں کی، سر پر دوپٹہ بھی ہے۔ راحم نے گہری سانس لی، اس کے چہرے سے نظریں ہٹائے بغیر کہا، بات سنو، فوراً جا کے اپنا منہ دھو کے آؤ، میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا، فنکشن ہو یا کچھ اور، تمہیں پردے میں ہی رہنا ہے، یہ دوپٹہ کچھ نہیں چھپا رہا۔ دانین کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں اور پھر اچانک ان میں نمی اتر آئی۔ اس نے ایک قدم پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر راحم کی گرفت سخت تھی۔ راحم، کیا آپ مجھ پر اعتبار نہیں کرتے؟ مجھے پتہ ہے مجھے کیسے رہنا ہے، آپ کو میری نیت پر شک ہے؟ راحم کی آنکھوں میں اب صرف غصہ تھا۔ دانین، تم فیس واش کر رہی ہو یا میں خود کرواؤں؟ یہ سنتے ہی دانین نے دونوں ہاتھوں سے راحم کو دھکا دیا، آنکھوں میں آنسو لیے فوراً واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ راحم چند لمحے وہیں کھڑا رہا، اس کے جاتے ہی اس نے اپنے بالوں میں انگلیاں پھیری، جیسے اپنے غصے کو کنٹرول کرنا چاہتا ہو۔ ایک پل کو اس کا دل چاہا کہ پیچھے سے آواز دے، معذرت کرے، مگر پھر خود کو روکتے ہوئے آہستہ سے دروازہ کھولا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ جانتا تھا وہ اپنی پوزیسو نیچر سے باہر نہیں آ سکتا، لیکن وہ بھی کیا کرتا، یہ اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ لیکن اس ایک مہینے میں اس نے بہت کوشش کی تھی اپنے آپ کو بدلنے کی، اور اپنے آپ کو بدلنے میں اس حد تک تبدیلی آئی تھی کہ وہ دانین پر بلا وجہ روک ٹوک نہیں کرتا تھا، خاص طور پر حسین صاحب کے گھر جانے پر، لیکن کبھی کبھار اس بات پر بھی اس کا غصہ انود آتا تھا، لیکن پھر دانین کی ناراضگی پر آخرکار اسے ماننا ہی پڑتا تھا۔ کمرے میں گہری خاموشی تھی، صرف ہلکی ہلکی سسکیوں کی آواز گونج رہی تھی۔ پریشے اپنے کمرے کے بیڈ پر بیٹھی تھی، اس کے دائیں جانب دانین تھی جو اس کا ہاتھ تھامے بیٹھی تھی، اور بائیں طرف ماہنور اور جانان تھی جو اسے سہارا دیے ہوئے تھیں۔ ان سب کی آنکھیں نم تھیں۔ کمرے کے دوسرے کونے میں صوفوں پر آمنہ بیگم، سدرہ بیگم، مریم بیگم اور پاکیزہ بیگم بیٹھی تھیں۔ ہر ایک کی آنکھ میں نمی تھی۔ آج شاہ ہاؤس کی سب سے لاڈلی، سب سے چھوٹی بیٹی رخصت ہونے والی تھی، وہ بیٹی جو اس گھر کی رونق تھی، ہر ہنسی، ہر آواز کا مرکز تھی۔ آج وہ سب کو چپ کروا کے خود آنسوؤں میں بھیگ چکی تھی۔ دروازہ کھلا اور خاموشی میں ایک ہلکی سی جنبش ہوئی۔
اندر آغا جان، سہیل صاحب، ارسلان صاحب، سکندر صاحب، راحم، اذلان، ارشمان اور مولوی صاحب داخل ہوئے۔ مولوی صاحب نے سلام کیا اور پھر نکاح کی تیاری شروع کی۔ پریشے کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، آنکھیں بند تھیں مگر ساری دنیا کا شور جیسے اس کے اندر گونج رہا تھا۔ پریشے، ارسلان شاہ، آپ کا نکاح فرحات خان ولد اکبر خان کے ساتھ 5 لاکھ روپے حق مہر سکہ رائج الوقت کے ساتھ کیا جا رہا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ یہ جملہ گویا پوری کائنات کو خاموش کر گیا۔ پریشے کا پورا جسم کانپنے لگا جیسے ہچکیوں میں دم گھٹ رہا ہو۔ دانین، ماہنور اور جانان نے فوراً اسے تھام لیا۔ دانین نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، ماہنور نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور جانان اس کے کان کے قریب جا کر دھیرے سے بولی، پریشے سانس لو، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ اور پھر کچھ لمحے گزرنے کے بعد سسکیوں میں جواب آیا، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے سوال دہرایا، دوسری بار پوچھتا ہوں کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ پریشے نے آنکھیں بند کیے ہی بہتے آنسوؤں کے ساتھ ایک بار پھر لرزتی آواز میں کہا، قبول ہے۔ اور تیسری بار بھی یہی الفاظ دہرائے گئے اور وہی کمزور سی آواز، قبول ہے۔ ایجاب و قبول کے الفاظ مکمل ہوئے، دعا کروائی گئی، مرد حضرات آگے بڑھے اور باری باری پریشے کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعائیں دیں۔ ہر ہاتھ کے ساتھ پریشے کی سسکیاں اور گہری ہوتی چلی گئیں۔ تمام مرد حضرات اپنی آنکھوں میں نمی لیے خاموشی سے باہر نکل گئے مگر پیچھے کمرے میں ایک طوفان برپا تھا۔ پریشے اب با آواز رو رہی تھی، ہچکیاں اس کے جسم کو جھنجھوڑ رہی تھیں۔ دانین نے اسے گلے لگا لیا، ماہنور اس کی پشت سہلا رہی تھی اور جانان آنسو پونچھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سدرا بیگم نے اپنی بیٹی کی طرف بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ پریشے بیٹا بس کرو، خوشیوں کا دن ہے۔ مگر پریشے کو چپ کروانا ناممکن ہو رہا تھا۔ اسٹیج پر فرحات، راحم، ارشمان اور اذلان بیٹھے باتوں میں مصروف تھے۔ سب ہلکے پھلکے انداز میں ہنس رہے تھے۔ یار اب تو فرحات کی بھی زندگی سیٹ ہو گئی ہے، اذلان نے شوخی سے کہا۔ ہاں اب یہ صرف بیوی کے حکم پر چلے گا، راحم نے مزاحیہ انداز میں کہا تو سب ہنس دیے۔ فرحات ہنسا ضرور لیکن اس کی نظریں بار بار اس طرف اٹھ رہی تھیں جہاں سے پریشے کو آنا تھا۔ وہ بے چین سا ہو رہا تھا۔ تب بھی ایک دم خاموشی چھا گئی، سب کی نظریں ایک طرف ہو گئیں۔ دوپٹے کے سائے میں پریشے سامنے سے آ رہی تھی، فرحات کی نظریں وہیں ٹک گئیں۔ وہ بے ساختہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ پریشے نے اناری ریڈ رنگ کا لہنگا پہنا تھا، دوپٹہ ماتھے پر ٹکا ہوا تھا اور ہلکی ہوا میں ہل رہا تھا۔ آنکھوں میں کاجل تھا، بال نیم بند تھے، چہرہ نرمی سے جھکا ہوا اور ہاتھوں میں چوڑیاں بھری ہوئی تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ قدم رکھتی ہوئی لان میں آئی تو ہر نظر اس پر ٹھہر گئی۔ فرحات کی سانس جیسے رک گئی تھی۔ ماشاء اللہ، وہ بے اختیار بول اٹھا۔ اس کے انداز، اس کی چال، اس کے چہرے کا رنگ، ہر چیز دل کو چھو رہی تھی۔ پریشے نظریں جھکائے اپنے قریبی عزیزوں کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی۔ سب کے چہرے پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں نمی تھی۔ فرحات کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ بس یہی سوچ رہا تھا کہ یہ لڑکی اب اس کی زندگی ہے، صرف اس کی۔ اذلان نے آہستہ سے اس کے کان میں کہا، بھائی بس کر دے، کیا پہلی دفعہ کوئی لڑکی دیکھی ہے جو اس طرح ندیدوں کی طرح آنکھیں پھاڑ کر دیکھ رہا ہے؟ فرحات نے کوئی جواب نہیں دیا، بس نظریں ہٹائے بغیر دیکھتا رہا۔ پریشے اسٹیج کے پاس پہنچی تو فرحات بے ساختہ کھڑا ہو گیا۔ اب صرف نکاح کے بعد کی پہلی نظر کا وعدہ باقی تھا اور وہ لمحہ کچھ ہی دیر میں آنے والا تھا۔ پریشے نے آہستہ سے اپنے آنسو پونچھے۔ ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی، صرف سسکیاں سنائی دے رہی تھیں۔ جانان، ماہنور اور دانین نے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا تاکہ وہ خود کو مضبوط رکھ سکے۔ آمنہ بیگم اسی طرح سدرا بیگم کو چپ کروانے کی ناکام سی کوشش کر رہی تھی۔ مریم بیگم اور پاکیزہ بیگم بھی خاموشی سے آنسو بہا رہی تھیں۔ سب کو محسوس ہو رہا تھا کہ گھر کی سب سے چھوٹی، سب کی لاڈلی پریشے کی رخصتی ہے۔ آغا جان نے آہستہ سے کہا، پریشے بیٹی، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ سہیل صاحب، ارسلان صاحب اور سکندر صاحب بھی کھڑے تھے، ان کی نظریں نم تھیں۔ فرحات دروازے کے پاس کھڑا تھا، اس کی نظر پریشے پر تھی، اس کے ہاتھ مضبوطی سے بندھے ہوئے تھے۔ پریشے نے آہستہ سے کہا، میں جانتی ہوں آپ سب کی دعائیں میرے ساتھ ہیں، لیکن دل چاہتا ہے یہاں ہی رہوں۔ آمنہ بیگم نے اسے گلے لگا لیا، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں بیٹا، پھر وقت آ گیا۔ فرحات نے پریشے کا ہاتھ تھاما اور وہ دونوں باہر کی طرف چلنے لگے۔ فرحات آہستہ سے بیٹھ کے کنارے بیٹھا۔
پریشے نظریں جھکائے سرخ لہنگے میں لپٹی ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، چہرے پر بار بار پسینہ آ رہا تھا جسے وہ اپنی انگلیوں سے پونچھنے کی کوشش کر رہی تھی مگر بار بار ناکام ہو رہی تھی۔ فرحاد نے نرمی سے اس کے ہاتھ تھامے۔ پری، اتنا کیوں ڈر رہی ہو؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ پریشے نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر الفاظ اس کے لبوں تک آ کر رک گئے۔ اس کی پلکیں جھکی ہوئی تھیں اور دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ فرحاد نے اس کے چہرے کو آہستہ سے اپنی انگلیوں سے اوپر کیا جیسے کوئی کانچ کی چیز کو چھو رہا ہو۔ دیکھو میری طرف، میری بیوی ہو تم، میری پری۔ پریشے نے لرزتی سانس کے ساتھ ایک پل کو نظر اٹھائی پھر جھکا لی لیکن اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ فرحاد نے نرمی سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اس کے دوپٹے کو ٹھیک کرتے ہوئے بولا، چلو تھوڑا سا سکون سے بیٹھو، کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ اس نے بیڈ پر بیٹھ کر اس کے گرد بازو پھیلائے اور پریشے کو آہستہ سے اپنے ساتھ لگا لیا۔ سانس لو گہری، ایسے۔ وہ خود بھی گہری سانس لیتے ہوئے اسے طریقہ سمجھا رہا تھا۔ پریشے آہستہ آہستہ تھوڑا نارمل ہونے لگی، اس کی ہچکیاں کم ہو گئیں، اس کے چہرے سے پریشانی کے آثار دھیرے دھیرے کم ہونے لگے۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ تھوڑا سنبھلی تو دھیرے سے بولی، میری شرائط یاد ہیں آپ کو؟ فرحاد نے حیرت سے دیکھا۔ کون سی شرائط؟ پریشے نے دھیرے سے ہنستے ہوئے کہا، مجھے گول گپے کھلانے تھے آپ نے شادی کی رات، کیا آپ اتنی جلدی بھول گئے؟ فرحاد نے آنکھیں پھیلائیں پھر اسے گھورتے ہوئے بولا، بیگم، یہ تمہاری بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ میں شادی کی پہلی رات گول گپوں کے لیے سڑکوں پر پھروں گا۔ یہ رات تو ملن کی رات ہے اور ہم پٹھان اسے اپنے انداز میں مناتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے دھیرے سے اسے اپنی طرف کھینچا۔ پریشے نے ایک لمحے کو گھبرا کر پیچھے ہٹنا چاہا لیکن فرحاد کے لمس میں نرمی تھی، محبت تھی۔ اس نے اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، آہستہ آہستہ اس کے قریب ہوا اور اپنی پیشانی اس کی پیشانی سے جوڑ دی۔ ڈرو مت، آج کی رات صرف ہماری ہے۔ پریشے کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، اسے بے انتہا شرم محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اپنا چہرہ اس کے سینے سے لگا لیا جیسے وہیں اسے سکون ملا ہو۔ فرحاد نے اپنے بازوؤں کے حصار میں اسے سمیٹ لیا۔ کمرے کی ٹھنڈی ہوا، مدھم روشنی اور ان کے بیچ بڑھتی قربت، یہ لمحات اب صرف ان دونوں کے تھے۔ وہ لمحہ لمحہ ایک دوسرے کے وجود کو محسوس کر رہے تھے، خاموشی میں محبت کی زبان بول رہے تھے۔ یہاں ہوتی ہے آج کی ایپیسوڈ کا اختتام۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ مزید اس ناول کو پڑھنے کے لیے پلیز میرے چینل اناشا وائس کو لازمی زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیوز کو لائک، شیئر اور کمنٹ میں ریویوز لازمی دیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ہٹ کر دیجیے تاکہ آپ کو تمام اپڈیٹس وقت پر ملتی رہیں۔ انشاءاللہ جلد ملیں گے اسی ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، خود بھی خوش رہیں اور اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کو بھی خوش رکھیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔